السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زرشا بلوچ کی قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی پڑ گئی مار پیا کے ایپیسوڈ نمبر 6 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ابران نے رومال سے ناک سے نکلتا خون روکا تھا اور پھر اسے دیکھا تھا جو ابھی تک دروازے سے لگی کھڑی بری طرح سے سک رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا اسے جو ایک دم اسے اپنے حصار میں لیتے اس کا سر تھپک کر اسے چپ کروانے لگا۔ اتنے سالوں بعد اسے دیکھتے شاید اس کا دل بغاوت پہ اتر رہا تھا، جو کہ کوئی اچھی بات نہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں گزارا کر پائے گی، اگر جو کبھی وہ واپس چلا گیا تو لوگ اسے جینے ہی نہیں دیں گے۔ وہ تو ویسے بھی مر رہا تھا، اسے کیوں بے موت مارتا اپنے ساتھ۔ ایم سوری، ہچکیاں بھرتی وہ ٹوٹتے لفظوں سے بولی تھی۔ جاؤ چینج کرو، ایزی ہو جاؤ۔ اس کے آنسو صاف کرتے اس نے سنجیدگی سے کہا تھا، اور پھر پلٹ کر ڈریسنگ کے سامنے اپنے پھٹے ہونٹوں پہ آئنٹمنٹ لگانے لگا تھا، لیکن وہ انگلیاں مروڑتی ہنوز وہیں کھڑی تھی۔ کیا بکواس کی ہے میں نے؟ وہ چیخا تھا اور وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ کیا پہنوں؟ اس کے سوال پر ابران نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا تھا۔ کان سرخ ہوئے تھے، غصے سے یا شرم سے وہ اندازہ نہیں کر پائی تھی، اور نگاہیں جھکا گئی۔ پہلے کیا پہنتی تھی؟ دانت پیستے اس نے پوچھا تھا۔ کپڑے ہی پہنتے ہیں تو میں بھی وہی پہنتی تھی، لیکن یہاں پہ تو سارے آپ کے کپڑے ہیں، اسی لیے پوچھا کہ کیا پہنوں۔ تڑک سے جواب آیا تھا تو وہ مزید سیکھ پا ہوا۔ ہائے ری یہ زبان! ہاں، یہ بھی میری غلطی ہے کہ مہارانے کی آمد سے پہلے اس کے لیے اس کے شاہی لباس تیار نہیں رکھے یہاں۔ جن خبیثوں کے ساتھ یہاں نازل ہوئی ہوں انہیں کو یہ مسئلہ بھی بتانا تھا۔ وہ جل بھن کے کہتا واپس اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ لگتا ہے انگارے چباتے ہیں۔ لگتا ہے شادی کی خوشی میں عقل کسی کو ادھار دے دی۔ کیا پہنوں؟ میرے کپڑوں میں سے فی الحال کچھ گزارے لائق ڈھونڈو اور جا کر چینج کرو۔ خدا جانے کب سے اس تڑکتے بھڑکتے لباس ہے، مجھے تو دیکھ کے الجھن ہو رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتا وہ آئنٹمنٹ کا ڈھکن بند کرتا باتھ روم میں گھس گیا تھا، جب ہاتھ دھوتے اچانک ہی بالکل اس کی نظر اپنی پیشانی کے دائیں طرف بنے اس نشان پر پڑی تھی۔ وہ بھاگ رہا ہے، پکڑو اس کو۔ اگر تم نہیں رکے تو یاد رکھنا گولی مار دیں گے ہم تمہیں۔ ایک زانی ہو تم جیسے زانی کو جینے کا کوئی حق نہیں، کسی کو فرق نہیں پڑے گا تمہارے مرنے سے۔ گولی چلاؤ! اور پھر ٹھا کی آواز گونجی تھی اس کے کانوں میں، وہ سالوں پہلے کے مناظر جسے تھم گئے تھے، اور وہ خود کو ہوا میں معلق محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانے کتنی ہی دیر اس حالت میں رہتا اگر دروازے پر دستک نہ ہوتی۔ ایک بار، دو بار، تین بار، پھر بار بار اس نے پلکیں جھپکتے ارد گرد دیکھا تھا۔ وہ کہ پہاڑی کا اونچا نیچا راستہ نہیں تھا، اس نے بے ساختہ پیشانی کے اس نشان کو چھوا تھا۔ سالوں پہلے ہوئے واقعے اور لوگوں کی تصدیق و تحقیر بھرے جملے اسے واپس حقیقی دنیا میں لا کے پٹک گئے تھے۔ وہ جو کچھ پلوں کو سب بھلا گیا تھا واپس سے یادیں ذہن میں تازہ ہوتی اس کے ناسوروں کو ادھیڑ گئی تھی۔ اس نے گہری سانس بھری تھی اور ہاتھ تولیے سے خشک کرتے باہر نکلا تھا، جہاں وہ سوری متورم آنکھوں پہ مزید ستم ڈھا رہی تھی۔ اسی کے ٹراؤزر شرٹ میں دوپٹہ اوڑھے وہ ہلکی ہلکی لرز رہی تھی۔ اتنا وقت کیوں لگا؟ دیا میں ڈر گئی تھی۔ اس کی کھا جانے والی نگاہیں خود پہ مرکوز دیکھتے اس نے مطمئناتے ہوئے اپنی صفائی دی تھی۔ سیکنڈ سے پہلے مجھے سوتی ملو ورنہ آج تمہاری جان لے کے یہیں دفن کروں گا تمہیں۔ وہ گھرایا تو وہ واقعی فوراً سے پہلے بیڈ پہ لیٹتی کمفرٹر اڑ گئی تھی، اور وہ سگریٹ کی ڈبہ اٹھاتا ہی نیکسی سے باہر نکل آیا تھا۔ خدا جانے وہ کیوں اس کی اس کانٹوں بھری زندگی میں آ گئی تھی۔ وہ تو پھول تھی، اور پھولوں کی جگہ کانٹوں میں کہاں بنتی ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھے گا کہ وہ خود ہی اسے چھوڑ جائے گی۔ سر تاکہ جاں نہ چراغ ہے، پس بام شب نہ سحر کوئی، عجب ایک عرصہ دراز ہے، نہ گماں ہے نہ خبر کوئی، نہیں اب تو کوئی ملال بھی، کسی واپسی کا خیال بھی، غم بے کسی نے مٹا دیا، میرے دل میں تھا بھی اگر کوئی۔ رزم نے اسے لان میں سگریٹ سے اپنا غم غلط کرتے دیکھ کر پردے برابر کر دیے تھے، جان گیا تھا کہ اس کی رات یہیں گزرنی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سالار! دادا جان نے کوئی تیسری مرتبہ اسے پکارا تھا جو کسی سوچ میں گم بیٹھا تھا۔ سکندر! جی؟ کب سے بلا رہا ہوں بچے، کیا مسئلہ ہے، کن سوچوں میں گم ہو؟ روشانے بچی تو ٹھیک ہے نا؟ دادا جان اس کے پاس بیٹھتے بولے تھے۔ وہ اپنی بے خودی پر جی بھر کے شرمندہ ہوا۔ یہ تو شکر کا تھا کہ سامنے گلاس فال کا منظر اب صاف تھا، ورنہ وہ کیا توجیہ پیش کرتا۔ روشی ٹھیک ہے دادا جان، بس یہاں ایڈجسٹمنٹ میں ذرا وقت لگ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم دونوں نے ایسے ماحول میں کبھی وقت نہیں گزارا۔ یہاں تو یوں ہے کہ سانس بھی پوچھ کر لو دوسرے سے۔ سوری ٹو سے بٹ اتنے رولز اینڈ ریگولیشنز تو پولیس لائن میں بھی نہیں ہوتے جتنے یہاں ہیں۔ میں کچھ دن دیکھوں گا، اگر روشی یہاں ایڈجسٹ ہوئی تو ٹھیک، ورنہ ہم واپس چلے جائیں گے۔ وہ اپنی لہجے میں کہتا چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ انہیں یہاں آئے تقریباً 2 ہفتے ہونے والے تھے۔ 2 ہفتے پہلے روشانے کا دل ڈوب سا گیا تھا تنہائی اور دربدری کے خیال سے۔
اور ساتھ کھڑی شزرا کا حال بھی مختلف نہ تھا، لیکن تبھی وہ واپس آیا تھا، ساتھ رامش بھی تھا۔ سکندر نے میرے ہاتھ میں پکڑی چادر کھول کر روشانی کو پہنائی تھی اور گھر کی چابیاں شزرا کے حوالے کی تھی۔ شزرا، گڑیا ہمارا گھر بند نہ کرنا چندہ، اس کی گال تھپ تھپا کے کہتا وہ روشانی کے بند پلکوں سے بکھرتے موتی انگلیوں کی پوروں پہ سمیٹ کیا تھا۔ تمہیں سچ میں لگا کہ میں تمہیں چھوڑ جاؤں گا یہاں؟ سکندر نے روشانی کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں سے صاف کرتے اسے سینے سے لگایا تھا اور وہ نفی میں سر ہلاتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ پھر جب تک شزرا نے گھر کو اچھے سے لاک کر کے اپنے گھر قدم نہیں رکھے تھے، سکندر تب تک کار بھی نہیں بیٹھا تھا۔ 2.25 گھنٹے کا سفر کر کے وہ تینوں جب حویلی پہنچے تب شام ڈھل چکی تھی۔ کار سے نکلتے ہوئے جب رامش کی میت میں حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے تب سکندر کی نظریں بلا ارادہ اس خاموش اداسی کی مورت پہ جا ٹھہری تھی۔ ڈوبتے سورج کا عکس چہرے پہ سجائے اسی شام جتنی اداس تھی جس کی روشنی ڈوب رہی تھی رفتہ رفتہ۔ سکندر کے آگے بڑھتے قدم تھم سے گئے تھے۔ وہ کوئی کہانیوں کے کرداروں سے کوئی حسن کی مورت واقعی میں نہ تھی۔ عام سے نقوش گندمی رنگت جس میں شاید ڈوبتے سورج کے عکس کی وجہ سے زردیاں گھلی محسوس ہو رہی تھیں۔ سفید لباس میں دوپٹہ سر پہ ٹکائے وہ بے حد مایوسی سے آسمان کو تک رہی تھی۔ رامش اسے اسٹل کھڑا دیکھ کر اس کی طرف آیا تھا، مگر وہ پہلے ہی خود کو سنبھالتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ رامش نے حیرانی سے اس مورت کو دیکھا اور پھر سالار کے پیچھے حویلی داخل ہوتے ملازمہ کو اسے اندر آنے کو کہا تھا۔ حویلی کے اندر بڑے سے ہال نما لاؤنج میں بیٹھے تمام افراد جو کم از کم سالار اور روشانی کے بارات سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ پاس ہی ویل چیئر پر نڈھال سے دادا چاند یعنی نواز محمد شاہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑی چچا جان عثمان شاہ اور ان کی بیوی سلیمہ بیگم جن کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا سمر شاہ جو حویلی سے بے دخل کیا جا چکا تھا، اس سے چھوٹے 2 جڑواں ساحل شاہ جو ایک پروفیسر تھا اور عامر شاہ جو کہ خاندانی بزنس وغیرہ کے ساتھ زمینیں بھی دیکھتا تھا، ان سے چھوٹی دریا شاہ، پھر ان سے چھوٹے سکندر کے حقیقی والد شاہ زمان تھے جن کی پہلی اولاد سالار عرف سکندر تھا، اور اس سے چھوٹا ازمار شاہ تھا جو فی الحال امریکہ میں مقیم تھا۔ ان سے چھوٹے فہیم شاہ تھے جن کی بیوی سمیت ایک حادثے میں وفات ہو گئی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے جیا اور نعمان جو اپنے ماموں کے پاس رہتے تھے، اور ان کا دوسرا جڑواں بھائی زعیم شاہ تھا جن کے 3 بچے تھے، بڑی بیٹی ساریہ شاہ، اس سے چھوٹا حارب اور اس سے چھوٹی سب کی ناک میں دم کیے رکھنے والی زاریہ شاہ، اور ان چاروں بھائیوں کی اکلوتی بہن نغمہ شاہ تھیں جو 2 بچوں ہادان اور سادان عرف سعد سمیت حویلی کے پیچھے بنے پورشن میں رہتی تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ سسرال کے نام پر ایک نند تھی جو سائبیریا میں مقیم تھی۔ اس وقت خوش قسمتی سے وہاں سبھی موجود تھے، اسی لیے سالار اور روشانی کو کسی بارات کا سا سما لگا تھا۔ رامش نے باری باری سب کا تعارف کروایا تھا۔ دادا جان تو کتنی دیر سکندر کو ساتھ لپٹائے روتے رہے تھے، ان کے زمان کی اولاد مل گئی تھی، وہ ابھی تک بے یقین تھے۔ کافی دیر بعد ساحل نے انہیں سکندر سے الگ کیا تھا اور انہیں کمرے میں لے گیا تھا۔ تو نے یہ تو بتایا تھا کہ رامش کے سالار مل گیا، لیکن یہ تو نہیں بتایا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ سلیمہ بیگم تھی جن کی بات پر پانی پیتی روشی کو بری طرح چھو لگ گیا تھا۔ یہ میری بہن ہے، سو پلیز کسی قسم کی قیاس آرائیاں بند کر دیں۔ سالار نے روشانی کے گرد بازو رکھتے گویا اسے تحفظ کا احساس کروایا تھا۔ لو بھلا، ایک غیر لڑکی کو کیسے بہن کہہ رہے ہو؟ تمہاری سگی ماں تو نہیں تھی وہ کمزاد؟ سلیمہ بیگم نے نخوت سے کہا تو سکندر مٹھیاں بھینچتے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ انف ماں، مائنڈ یور لینگویج پلیز۔ وہ سالار کی رضائی بہن ہے تو آئندہ یہ ٹاپک نہ ہی چھیڑا جائے تو بہتر ہے۔ چلو سالار، تم لوگوں کو کمرے میں دکھا دو۔ رامش نے پہلے سخت لہجے میں سب کو ماں سمیت بابر کروایا تھا اور پھر سکندر سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ زاریہ، دریا اور ساریہ فی الحال روشانی کو بس دور سے ہی دیکھ رہی تھی۔ گندمی رنگت لیکن بڑی بڑی سرمئی آنکھیں گندمی رنگت کو پس پش ڈالتی جا رہی تھیں۔ متناسب سراپا و سادگی میں بھی باکمال اور ڈیسنٹ لگ رہی تھی۔ سکندر اسے اپنے ساتھ لگائے رامش کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ پیچھے سلیمہ بیگم کی باتیں شروع ہو چکی تھیں۔ نغمہ شاہ اور زعیم شاہ کی بیوی سمینہ شاہ خاموشی سے اٹھتی کچن میں ملازماؤں کے سر جا پہنچی تھی۔ جب سے سمر کو حویلی سے بے دخل کیا گیا تھا وہ ایسی ہی تھی۔ ان سب میں وہ وجود جو باہر کھلے آسمان تلے بیٹھا تھا وہ ہمیشہ کی طرح پس پش چلا گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کہاں تھی تم؟ زارون کی آواز پر وہ اندر داخل ہوتے رکی تھی۔ بیلا نے مڑ کر دیکھا تو وہ کوٹ کندھے پر لٹکائے اسے ہی گھور رہا تھا۔ اٹس نن آف یور بزنس، وہ روڈلی کہتی داخلی دروازہ عبور کر گئی تھی جب زارون بھی نہ کہ اس کے پیچھے لپکتے اس کا بازو تھام کر رک چکا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ چیخی تو زارون نے اسے ناگوار نظروں سے گھورا تھا جیسے اس کا چیخنا اسے قطعاً نہ بھایا ہو۔ بیہیو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ مجھے تم سے کوئی الفت ہے۔ زارون کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پر بیلا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ پلیز لیو می، بیلا اس کے بگڑے تاثرات چیک کرتی دھیمے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ اسے پسپائی اختیار کرتے دیکھ کر اس نے بے لہجہ دھیما کر لیا تھا۔ امی، جھوٹ نہیں بیلا بیگم، ایک لفظ بھی نہیں۔ تم تائی امی کے پاس نہیں تھی اس لیے جھوٹ سے گریز کرو۔ اسے جھوٹ بولنے کو پڑ تولتا دیکھ کر زارون نے کرخت لہجے میں وارن کیا تو بیلا سٹپٹا گئی تھی۔ مجھے کام تھا بہت ضروری، وہ بلکہ جھکاتے آہستہ سے بولی تو زارون نے گہرا سانس بھرا تھا۔
میں تم سے بے خبر ہرگز نہیں ہوں بیلا، اس لیے اپنے قدم جہاں رکھ چکی ہو وہیں روک لو، ورنہ میرا کیا تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ سرد لہجے میں وارن کرتا اس کا ہاتھ تھام کر انگلیوں سے انگلیاں الجھاتا اندر کی طرف قدم بڑھا گیا تھا، جبکہ بیلا اس کے لفظوں کے ہیر پھیر میں الجھ گئی تھی۔ وہ دونوں گھر داخل ہوئے تو سامنے ہی پشمینہ بیگم نائلہ بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ انہیں دیکھ کر بھی زارون نے بیلا کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے لگتے ہو دونوں، خدا تم دونوں کو رنگ لگائے، پھولو پھلو۔ ان کو دیکھ کر پشمینہ بیگم نے کئی دعائیں کر ڈالی تھی اور ان کی خالص سنسنانہ انداز میں دی گئی دعاؤں نے زارون کا موڈ خوشگوار جبکہ بیلا کا چہرہ خفت اور جھیم سے سرخ کر ڈالا تھا۔ وہ زارون کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی نائلہ بیگم کے ساتھ جا بیٹھی تھی۔ بڑی ماں کی طبیعت کیسی ہے اب؟ زارون سامنے کے صوفے پر بیٹھتا نائلہ بیگم سے پوچھنے لگا تو بیلا نے بلا ارادہ اسے دیکھا تھا جو اس وقت خاصا سنجیدہ تھا۔ ٹھیک ہے بھابھی کی طبیعت، ابھی تو ڈاکٹر نے سکون کی انجیکشن اور دوائیاں دی ہیں، آگے اللہ بہتر کرے۔ وہ گہری سانس بھرتی کچن دیکھنے کو اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہ ان دونوں کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرا سکے، جبکہ پشمینہ بیگم بھی اٹھ کے گھر چلی گئی تھی۔ بیلا نے دیکھا تھا کہ زارون اٹھ کر کچن کی طرف جا رہا ہے تو بس جب اچانک اسے بھاری مردانہ انگلیوں کا لمس محسوس ہوا، وہ تھک سے رہ گئی تھی۔ وہ نہ صرف واپس آ گیا تھا بلکہ اس کے قریب بیٹھ کر اس کے ایک ہاتھ سے اس کو گرفت میں لیے دوسرے سے اس کے بالوں کی جڑوں کو سہلا رہا تھا۔ بیلا کا ہاتھ خود بخود ڈھیلا پڑتا پہلو میں آن گرا تھا، اس کے لمس پہ دھڑکنیں بے ربط سی ہونے لگی تھی۔ میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں نا بیلا، مجھے اپنی خفاش غلطی کا احساس پورے قد سے تڑپاتا ہے۔ کیا ہوتا جو میں فرار ہونے کی بجائے یہیں رہتا تو آج کم از کم بھی ہمارے 4 بچے ہوتے۔ اس نے کان میں سرگوشی کرتے زارون نے اس کے بالوں سے اڑتی خوشبو سانسوں میں اتاری تھی۔ پلیز۔ وہ بھاری ہوتی سانسوں سے بس یہی کہہ پائی تھی، مگر وہ کہاں اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ویسے مینا چچی کی دعاؤں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں تو سیریس ہونے کا سوچ رہا ہوں۔ ماں نے خیز جملے اس کی سماعتوں میں اتارتے وہ اب دلچسپی سے بیلا کا سرخ ٹماٹر ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو یوں ہو گیا تھا جیسے ابھی خون چھلک پڑے گا۔ زارون، میں کہہ رہی تھی، اوہ معاف کرنا۔ نائلہ بیگم جو اپنی دھن میں کچن سے آتے ہوئے زارون کو کچھ کہہ رہی تھی، ان دونوں کو یوں ایک دوسرے سے قریب تر بیٹھے دیکھ کر ان کے زبان سمیت قدموں کو بھی بریک لگا تھا، جبکہ زارون ماں کی آواز پر اچھل کے کھڑا ہوا تھا۔ بیلا تو یوں تھی جیسے آج زمین میں گر جائے گی۔ نائلہ بیگم شرمندہ سے کچن کو واپس ہوئی تھی، جبکہ زارون کا قہقہا بلند ہوتا دونوں خواتین کو اپنی جگہ مزید شرمندہ کر گیا تھا۔ بیلا قدموں پہ بمشکل کھڑی ہوتی کمرے میں گم ہوئی تو زارون کچن میں چلا آیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سوری مسٹر ہادیان تبریز، بٹ اٹس این ایمرجنسی۔ ہم میٹنگ کسی اور دن رکھ لیں؟ صدیق اکبر نے معذرت خواہ لہجے میں کہا تو ہادیان نے انہیں جانے کی اجازت دیتے خود کافی منگوا لی تھی اور پھر کچھ دیر لیپ ٹاپ پر کام کرنے کے بعد اس نے اپنا سامان سمیٹا تھا، جن میں ان چڑیلوں کی شاپنگ بھی شامل تھے جو وہ یہاں آنے سے پہلے کرایا تھا۔ جانتا تھا واپسی پہ اس کے خالی ہاتھ دیکھ کر ان تینوں نے اس کے سر پر جانا تھا، اسی لیے وہ پہلے ہی سنبھل گیا تھا۔ اسی ہوٹل میں پہلے سے بکڈ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ جب اسے حویلی سے یہاں شہر رہنا پڑتا وہ اسی ہوٹل کے اسی کمرے کا انتخاب کرتا۔ یہ کمرہ قدرے کونے میں ہونے کی وجہ سے وہ پرسکون رہتا تھا۔ چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے اس نے لائٹس آن کی تھی اور سامان اسٹڈی ٹیبل پر رکھ کے وہ جو ہی پلٹا اس کے سر میں کسی نے پوری قوت سے کچھ مارا تھا۔ چند لمحے تو ہادان گھومتے سر کو سنبھالے کھڑا رہا، لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ پیچھے کھڑے وجود نے پھر سے اسے مارنے کو ہاتھ بلند کیا، وہ پوری تیزی سے مڑتا اس وجود کو اپنی آہنی گرفت میں دبوچ کیا تھا۔ جب اس کی گرفت میں بھڑبڑاتے اس وجود کی چیخ بے ساختہ نکلی تھی۔ نصفانی چینخ پر ہاتھ نے گھومتے سر کو 2 سے 3 جھٹکے دیتے دھندلے نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا، جو کالی چادر میں بھیگے چہرے کے ساتھ آنکھیں سختی سے نیچے سسک رہی تھی۔ ہاتھ نے فوراً اسے خود سے دور دھکیلا۔ کون ہو تم؟ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے ٹٹولتے ہوئے ہاتھ نے سختی سے پوچھا تھا۔ کون ہو تم؟ جواب دو۔ اس نے پھر سے سختی سے پوچھا تو مقابل نے اپنی آنکھیں کھولتے سامنے کھڑے ہاتھ کو دیکھا تھا اور چہرہ چادر سے رگڑ کے صاف کرتے ڈھیلے سے انداز میں فرش پر گرتی چلی گئی تھی، اور پھر جب وہ چہرہ ہاتھوں میں ڈھانپ کے روئی تو اسٹون ہاتھ صاحب پل میں سٹ پٹائے تھے۔ ہے یو، پلیز ہیلپ می۔ تمہارا نام کیا ہے لڑکی؟ خدا کا واسطہ ہے میری مدد کرو مم، مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اب کے ہاتھ دھاڑا تو اس کا رونا تھما تھا۔ شزرا قیام حسین۔ یہاں کیسے آئی؟ مجھے نہیں پتا، صبح یونیورسٹی جانے کے لیے نکلی تھی، پھر کچھ یاد نہیں، جب ہوش آیا تو یہاں تھی، مجھے گھر چھوڑ دیں پلیز۔ شزرا نے آنکھیں رگڑتے کہا تو ہاتھ نے لب بھینچ لیے تھے۔ کسی گھر کے فرد کا نمبر دو مجھے۔ ابا کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے اور گھر کے لینڈ لائن کا نمبر مجھے نہیں آتا، بے بسی سے کہتی پھر سے پھپک پھپک کر روتی تھی۔ ہاتھ کو شدید تاؤ آیا اس پر، مگر ضبط کر گیا۔ اسے بات بات پہ رونے دھونے والی لڑکیاں سخت بری لگتی تھیں۔ اس کا ذاتی خیال تھا کہ لڑکیوں کو اپنی حفاظت کرنی آنی چاہیے، اور یہ صرف خیال نہیں تھا، اس نے اپنی حویلی کی تینوں لڑکیوں کو سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ کروا رکھی تھی۔ جسٹ اسٹاپ ویپنگ۔ کسی اور کا نمبر بھی نہیں آتا؟ کوئی دوست، نیبرز، ہمسائے، کسی کا تو آتا ہوگا۔ سکندر بھائی کا آتا ہے۔
اس کے سکندر بھائی کا نمبر ڈائل کرواتے اس نے کال ملائی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایس پی سکندر نیم اسپیکنگ۔ اور ہاتھ کو لگا ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس کے پاس سالار کا نمبر نہیں تھا۔ ہادان تبریز از ہیئر۔ ہادان کی گمبھیر آواز پر سکندر جو کار کی سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا فوراً سیدھا ہوا تھا۔ خیریت، شانے ٹھیک ہے؟ کیا ہوا اسے؟ دادا جان ٹھیک ہیں؟ کہیں چچی جان نے تو اب کچھ نہیں کہہ دیا؟ ریلیکس، وہ ٹھیک ہے، میں یہاں شہر میں ہوں، مجھے تمہارا نمبر شزرا حسین نے دیے۔ ہادان کے شزرا کا نام لینے پہ وہ چونکا تھا اور پھر ہادان نے اسے مختصر سی بات بتائی تھی۔ سکندر بھائی پلیز خدا کا واسطہ آ جائیں مجھے لینے، ورنہ آج مر جانا ہے شزرا نے، وہ ہاتھ سے فون جھپٹتی بری طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور دوسری طرف سکندر کا دل جسے مٹھی میں جکڑ لیا تھا کسی نے۔ میرا بچہ، بھائی آ رہے ہیں، تم فکر نہ کرو، بھائی ہے نا، سب سنبھال لے گا۔ سکندر کا بس چلتا تو اڑ کر پہنچ جاتا وہاں، لیکن وہ جس جگہ تھا وہ جتنی بھی جلدی کر لیتا گھنٹے بھر سے پہلے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ہاتھ کو فون دو۔ اور اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ کو فون دیتی روم کا دروازہ زور زور سے بجا تھا۔ وہ دونوں حیرانی سے دروازے کو دیکھ رہے تھے جو یوں کھٹکھٹایا جا رہا تھا جیسے اس پار کھڑا انسان آج دروازہ توڑ دے گا۔ ہاتھ نے جا کر فوراً دروازہ کھولا تو سامنے ہامتا کامتا اس کا سیکریٹری تھا، جس کی حالت اس کے پیچھے کھڑی شزرا کو دیکھ کے مزید خراب ہوئی تھی۔ سر آپ کے پیچھے وہ بھوتنی کھڑی ہے، اسد انگلیاں دانتوں تلے دابتا لڑکھڑاتی آواز میں بولا تھا تو اتنی سیریس سچویشن میں ہاتھ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ شٹ اپ اسد، کیوں ڈسٹرب کیا مجھے وہ بتاؤ۔ سر وہ نیچے پریس جمع ہے اور آپ کے روم کا نمبر ایک دوسرے کو بتاتے کہہ رہے تھے کہ اس روم میں ایک ریٹائرڈ فوجی کی پوتی اپنے آشنا کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑنی ہے۔ میں آپ کو انفارم کرنے آیا ہوں، لیکن یہاں تو ایک لڑکی پہلے سے ہے۔ ویسے سر آپ ایسے لگتے تو نہیں؟ ساری تفصیل ہاتھ کی گوش گزار کرتے اینڈ میں بڑی معصومیت سے پوچھا تھا۔ ہاتھ نے اسے گھورا تو وہ لب دانتوں تلے دبا گیا، جبکہ پیچھے کھڑی شزرا یوں تھی جیسے اسے موت کا پروانہ سنا دیا گیا۔ تم جاؤ اور پریس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرو، میں پیچھے کے راستے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاتھ اسد کو پیچھے بھیج کر پیچھے مڑا تو وہ مرنے جیسی ہوئی کھڑی تھی، اور سکندر فون پہ الگ چیخ رہا تھا کہ وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ آج اگر وہ پریس کی نظروں میں آ گئی تو ذلت کی ان اتھاہ گہرائیوں میں جا گرے گی جہاں سے نکلنا ناممکن ہوگا۔ ہاتھ پلیز کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرو، لیکن شزرا ان کی نظروں میں نہیں آنی چاہیے۔ ہاتھ اٹس اے ریکویسٹ۔ ہاتھ کے فون کان سے لگا کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ چیخا تھا، وہ کچھ بولتا کہ کمرے میں رکھا انٹرکام بجا تھا۔ سر پریس آپ کے کمرے کی طرف آ رہی ہے اور پیچھے کے راستے سے بھی، سر کچھ کرے ورنہ آپ کا کریئر تباہ ہو جائے گا، پلیز سر، کوئی راستہ نہیں ہے باہر جانے کا۔ اسد کی ہڑبڑائی آواز پر ہاتھ جو پہلے مطمئن سا تھا اب واقعی پریشان ہوا تھا۔ ہاتھ پلیز کچھ کرو۔ تم فکر نہ کرو، میں کچھ کرتا ہوں، تم پہنچنے کی کرو، ہاتھ نے اسپاٹ انداز میں کہہ کر کال کٹ کی تھی۔ لابی میں بہت سے لوگوں کی آوازیں ابھرنا شروع ہوئیں تو شزرا کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ ذلت اس سے بس چند قدم کی دوری پہ تھی، اس کے ہاتھ پیر سون ہونے لگے تھے۔ ہاتھ نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا پانی کا گلاس کور ہٹا کے اس کے ہونٹوں سے لگایا تو ایک پل کو شزرا کی نظریں ہاتھ سے ملی، مگر اگلے لمحے جھکتی چلی گئی تھی۔ چند گھونٹ پی کر اس نے گلاس پرے کر دیا تو ہاتھ نے گلاس واپس رکھتے دروازے کے پاس پڑے شاپنگ بیگ اٹھا کر ان میں ساریہ کی شدید دھمکی پہ لی گئی ریڈ میکسی نکالی اور اس کے حوالے کی تھی اور اسے واش روم کی طرف دھکیلا تھا۔ جاؤ، اگر چاہتی ہو کہ تمہاری اور تمہاری فیملی کی عزت بچ جائے تو فوراً چینج کر کے آؤ۔ اس کے وضاحت دینے پر وہ لرزتی ٹانگوں کو بمشکل چلاتی واش روم چلی گئی تھی۔ چند لمحے بعد وہ منہ ہاتھ دھوئے چینج کیے نکلی تو باہر سے دروازے کے قریب قدموں کے رکنے کی آوازیں بولنے کی آوازوں میں دبتی چلی گئی تھی۔ شزرا کی آنکھیں پھیلی تھیں اور دوسری طرف کسی نے روم کے دروازے میں چابی ڈال کے گھمائی تھی۔ رپورٹر سمیت ہوٹل کے مینیجر جب اندر داخل ہوئے تو ہاتھ شزرا کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ رپورٹرز کے کیمروں نے کھینچا کھچ ان کی تصویریں بنانا شروع کی تھی، جبکہ شزرا ہاتھ کو اچانک اپنے قریب تر دیکھتے شدید حیرانی کے سنگ آنکھیں سختی سے موند گئی تھیں۔ ان سب کے پیچھے آیا اسد بھی آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے کھڑا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔